بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مسواک کر کے آئیں، تو کر کے آئے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ داہنے ہاتھ سے کی کہ بائیں ہاتھ سے؟ داہنے ہاتھ سے۔ اور آپ نے تو حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق قبر سے ہو، قاف ذال را، قاف ذال را، دال مت سمجھنے، دال معجمہ ہے۔ اب تو آپ نے پڑھا ہے کہ جو چیزیں قبر سے تعلق رکھتی ہیں وہاں داہنی سمت سے نہیں، بائیں سمت کا مسئلہ ہے۔ جب آپ استنجا کرتے ہیں تو کون سا ہاتھ استعمال کرتے ہیں؟ چونکہ وہی میل کچیل جو قدر سے متعلق ہے اس کا ازالہ مقصود ہے، تو آپ نے داہنے ہاتھ سے کیوں کی؟ لہذا داہنا ہاتھ وہاں بھی استعمال کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو واقعتاً قیاس کا تقاضا یہی تھا، لیکن اس میں دوسرے پہلو بھی ہیں۔ سنت مرسلین ہونے کا پہلو ہے اور طہارت کا پہلو ہے۔ طہارت کا پہلو ہونے کے اعتبار سے طہارت میں جب کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو داہنی سمت سے۔ جب آپ غسل الیدین کریں گے، اگر الگ الگ اس کا مسئلہ ہے تو جہاں انفصال ہو سکے تو تیامن کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس پہلو کے بغیر داہنے ہاتھ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا دلائل کی روشنی۔ چلو خیر، آپ حضرات نے داہنا ہاتھ استعمال کیا، احسنتم واجملتم کذالک فافعلوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث تو آئی نہیں ہوگی آپ کے سامنے؟ آئی؟ ہو سکتا ہے نہ آئے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الحج میں ہے، وہاں تک سے گی نہیں کتاب۔ جب آپ پہنچے بیر زمزم پر اور آپ کے خاندان کے لوگ پانی، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، پانی نکال کر پلا رہے تھے حجاج کرام کو، حضرت تشریف لائے کام سے فارغ ہو کر بیر زمزم پر، تو آپ کو پانی انہوں نے پلایا، پیش کیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا ان سے، جو ان کے خاندانی لوگ بیر زمزم پر خدمت انجام دے رہے تھے، کھینچ کھینچ کر ڈول سے لوگوں کو پلا رہے تھے، تو ان سے مخاطب ہو کے فرمایا
احسنتم واجملتم کذالک فافعلوا، بہترین کام تم کر رہے ہو، ایسے ہی کرتے رہو۔ میں نے اٹھا کے آپ کے اوپر اس کو فٹ کیا، احسنتم واجملتم کذالک فافعلوا، آخر میں کہہ دیا وہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ڈھونڈتے پھرو گے، پریشان ہوں گے، میں نے بتا دیا ابو داؤد میں کتاب الحج میں ہے، وہاں تک آپ کی کتاب پہنچ نہیں پائی۔ البتہ مسواک سے متعلق بحثیں، روایات کچھ کتابوں میں آ گئی ہوں گی اور کچھ کتابوں میں آنے والی ہوں گی، تو قریب قریب سبھی کی اس میں ذکر آتا ہے، اور یہ تو آپ بہت سالوں سے سنتے ہوئے چلے آ رہے ہوں گے۔ حضرت کا ارشاد، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک ولتاخیر العشاء۔ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، بہت دنوں سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ لوگ۔ مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، بعض نے تو 100 منافع لکھے ہیں، اس 100 اور گنوایا یہ۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں، مسواک کا اس انداز سے اہتمام کیا جاوے جیسا کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب بھی گھر میں داخل مسواک، جب بھی گھر میں داخل اور مسواک، سو کے اٹھ رہے ہیں مسواک، نماز وضو کر رہے ہیں تو مسواک۔ یعنی مسواک وضو سے ہٹ کر، نماز سے ہٹ کر بھی آپ کی عادت شریفہ اور سنن المرسلین میں سے ہے، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ اور منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اس اہتمام سے مسواک کریں، انشاءاللہ بہت سی بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ بہت سے بچوں کو سحر ہو جاتا ہے، کسی کو جادو ہو جاتا ہے، کسی کو جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اور کسی کو کچھ، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم ہی اللہ کی مخلوق ہیں، دوسرے بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کو کچھ مشغولیات اور کام ہے، دوسرے بندوں کو بھی اپنی اپنی مشغولیات اور کام ہے، انہیں کچھ کام ہی نہیں، نماز کو چھوڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے آپ کو پریشان کرنا، یہی کام ان کو ملا ہے۔ ایسا تو نہیں آپ توہمات کی دلدل میں پھنس گئے ہوں۔ مسواک کرو کثرت سے، وساوس توہمات کا ازالہ ہوگا، بلغم نکلے گا تو صحت آپ خود محسوس کریں گے۔ پورے اہتمام سے کرو اور اچھی طرح کرو۔ دکھا قلم بھی عجیب ہے، ٹیڑھا، اب تو مل گیا۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ابتدا میں، اچھا یہ بہت اچھا ہے، یہ لو اصلی چیز آ گئی، کانہو ہو، کہ ابتداءً اس کا پھول ایک بالشت ہو، چھوٹی سی، کیا ہے کہ مسواک جیب میں سے نکالی، کوئی کر رہی، ارے بھائی تھوڑی سی لمبی کر، صحیح سے پکڑی سے،
یہ کیا طریقہ ہے پکڑنے کا؟ کیسے پکڑے گا، کیسے جائے گی؟ ہاں، فقہا نے فرمایا ہے اگر استعمال کرتے کرتے گھس گئی بیچارے کی اور چھوٹی سی رہ گئی چلے گا، یہ نہیں ہے کہ بھائی اس یہ گھس گئی سے پھینک، وہ ایک بالشت والی ہی لا، چلے گا، اس میں گنجائش ہے۔ اور پہلے ہی چھوٹی سی لے گا تو شامی وغیرہ لکھتے ہیں بہت سے امراض کا خطرہ ہے اس میں۔ ایک کہا مسواک کو جب ایسے پکڑو، وہ لکھتے ہیں وہ کہا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، اس کے آداب میں سے بتایا۔ اور جب کوئی یوں کرو اوپر نیچے یوں گیا، مسوڑے پہ جا کے لگا، وہ ٹوٹ گیا وہاں سے۔ ایسے کرو، یوں گھماؤ۔ اور زبان پر بھی کرو، زبان پر ہنسنے کی بات نہیں ہے، سب دین کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زبان پر بھی مسواک کرو۔ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے حضرت مسواک کر رہے ہیں، اور مسواک کرنے سے آواز آ رہی ہے آ آ آ آ آ آ۔ بخاری وغیرہ میں آ جائے گا بجائے آ آ او او، کہیں آیا اق اق، تو اصل تلفظ کلمے کو بتانا نہیں، ایک آواز سی۔ کب ہوگی وہ آواز؟ جب زبان پر ہو اور تھوڑا اندر کو جائے، جہاں تک جا سکتی ہے اعتدال کے ساتھ، یہی نہیں کہ ساری گزیڑنے اس میں اور وہاں پہنچ جائے کہ جہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ ہر آدمی اس کو سمجھتا ہے، اپنے حساب سے چلے اور اعتدال میں رہتے ہوئے جہاں تک پہنچے گا سب کو کھینچ کے لائے گی۔ اس وقت جب وہاں ہوگی اس وقت نکلے گی وہ آواز۔ کسی کو تجربہ ہو، کوئی کرتا ہو تو وہ دیکھے گا اس وقت میں وہ آواز خود سے نکلتی، اس آواز کی ترجمانی ہے وہ ترجمانی، وہ دیکھنے سننے والا اپنے اپنے حساب سے کر دیتا ہے۔ اگر کسی جگہ آ جائے آ آ آ آ او او، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، وہ تو ایک تعبیر ہے، وہ تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ کیا کیفیت اس طرح کی تھی، اس نے ایسے سنا، اس نے ایسے سنا۔ ایک حدیث کو لے کر حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے، چونکہ حضرت تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اب جب وضو کریں گے پہلے مسواک ہے، تو جب تہجد کے لیے اٹھے رات کو تو کیا مسواک، اس میں ذکر کیا۔ طریقہ کیا اختیار کیا جاوے، تو حضرت زبان کے کنارے پر رکھ کے اس کو استعمال کر رہے تھے، آواز نکل رہی تھی آ آ آ آ آ آ۔ آپ کا مقصد عین نکالنا نہیں ہے، کچھ اور نکالنا ہے، مگر وہ اس طرح کا محسوس ہو رہا ہے، وہ نکلتی ہے خود بخود۔ یعنی عین اور حمزہ ہی ہو، کوئی ضروری نہیں، وہ اس نے ایسے سنا، اس نے آ سے، کسی نے اسی کو آ کر دیا، کسی نے اس کو اقن کر دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کسی کے سامنے مسواک کرنا،
اس کے اندر یہ بات ملحوظ رکھنی ہوگی کہ ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت عرفیہ کو ملحوظ رکھے، ایسا کام نہ کرے جو اس کی حیثیت کو زیب نہیں دیتا۔ اب ایک مسواک کر رہا ہے، اس میں منہ میں سے بلغم نکل رہا ہے اور وہ داڑھی اور ہونٹوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور دوسرا اسے دیکھ رہا ہے، فطری طور سے اس دیکھنے والے کو تکدر ہوگا، انقباض ہوگا، الجھن ہوگی، پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کو اذیت اور پریشانی کے اندر نہ ڈالیں۔ آئی سمجھ میں؟ ایک آپ کا استاد ہے، آپ دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا گمان یہ ہے کہ یہ نیک صالح ہے، آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ مسواک کر رہے ہیں، آپ کو کچھ تکدر اور انقباض ہوگا تو سب استادوں کے استاد ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بحث کرتے رہیں کہ بھائی حضرت کا پیشاب پینا جائز تھا کہ نہیں، آپ کے بول و براز پاک ہیں یا ناپاک۔ شامی کے اندر بھی بحث ہے کہ علماء نے تصریح کی ہے اس کی طہارت پر، اور اسی کے اوپر شوافی نے اتفاق کیا۔ یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ان کی محبت کا حال دیکھیے، حکم فرمایا تو بھائی ذرا پھینک دینا۔ یہ روایات تو آ چکی ہوں گی آپ کے سامنے، حضرت کی عادت شریفہ تھی، سردی کا موسم ہے، لمبی رات ہے، پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہے، حضرت ایک برتن حجرہ شریفہ میں رکھ لیا کرتے تھے، اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے، صبح کو اس کو پھکوا دیا کرتے تھے تاکہ باہر نکلنے کی تکلیف نہ ہو۔ ایک تو حکم دیا، لے جا کے باہر، بجائے اس کے کر لیا کام۔ کیا حکم ہے؟ ارے بھائی حکم تو آپ اپنی جگہ پہ لگاتے رہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات کی محبت کا اندازہ لگا لیجیے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آپ تو رسول بھی ہیں، استاد بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، آقا بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، سب کچھ آپ ہی ہے نا۔ ابو موسیٰ اشعری کے میرے خاندان کے قبیلے اشعر کے دو آدمی، ایک داہنی جانب ایک بائیں جانب میرے ساتھ داخل ہوئے۔ حضرت وضو کر رہے، جا کے دونوں نے حضرت سے کہا، حضرت جی ہمیں بھی کہیں کا عامل حاکم بنا دو، عمل ہم کو دے دو، کام دے دو، یعنی کوئی کام۔ حضرت مسواک کر رہے ہیں، حضرت نے بات، کیا بات، مائک کام نہیں کر رہا ہے، ان کی بات سننے کے لیے مسواک کو روک کر یہاں رکھا ہونٹ پر۔ جب ہونٹ کے نیچے مسواک رکھی جائے گی تو ہونٹ کی وضاقتہ پر فرق پڑے گا نا، وہ حصہ اوپر کو اٹھے گا نا، اس کے لیے آ رہا قلست اے ارتفعت۔
وہاں سے انہوں نے ایک استنباط کیا امام نسائی نے، حاکم وقت رعایا کے سامنے مسواک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ حاکم ہیں، رعایا آپ کے سامنے ہے اور آپ مسواک کر رہے ہیں، یا تو معلوم ہوا جائز ہے، یا تو کہیں گے حضرت کے خصائص میں سے ہے، یا دوسرا کوئی اس طرح کا آدمی ہو، ورنہ تو عام طور سے جب آدمی مسواک کرتا ہے اور بعض تو وہ جو آتا ہے کیا کہیں اسے، ہاں برش اور اس سے کچھ لگاتے ہیں وہ، اچھا ہاں پتہ نہیں کیا کہیں اسے بھائی، استعمال کرنے وہ، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض تو اس کو لے کر اس پہ اور یوں کر کے اور وہ یہاں تو پورا منہ سے بھرا ہوا ہے، داڑھی کی وجہ کو بھی خراب ہے، اور کہ میں یوں کہہ رہا تھا، اور اسی اس کی طرف دیکھنے کو طبیعت نہیں، اور وہ زبردستی مخاطب ہو رہا ہے لوگوں سے، سمجھ نہیں رہا کہ تیری شکل کیا بنی ہوئی ہے، فوٹو کھینچنے کے قابل ہے اس وقت۔ تو انداز آپ کو ہو رہا ہوگا کہ اس سے دیکھنے والے کو یقیناً انقباض ہوگا، تو آپ نے حدیث پڑھی ہے الایمان بضع وسبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ بہرحال اللہ کے بندوں کو اذیت پہنچانے سے بچنا اور تکلیف ان کو پہنچے اس کا وسیلہ اور سبب بننا، اس حرکت سے رکنا انصب اور احوط ہے۔ تو لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کو کتنی محبت ہے، اگر محبت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور حضرت کے تو خصائص میں سے ہیں، حضرت کے جہاں بہت سے خصائص ہیں، بہت سے حضرات نے مستقلاً کتابیں لکھی ہیں خصائص کے نام سے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے گئے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے الخصائص کے نام سے، نام سنا ہوگا الخصائص، وہ ابن السنی کی جانب منسوب ہے، وہ اسی کا شاگرد ہے، جیسے یہ بھی نام آیا نا ابن السنی، وہی ہے، وہی امام نسائی کی ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی لکھی اور دوسرے حضرات نے بھی حضرت کی جو خصائص ہیں جو آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ آج میرے یہاں مہمان تھے، دوپہر میں چلے گئے، وہ کچھ بنگلور کے، کچھ لندن کے، بنگلور بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کھانا کھا کر۔ ایک کے جی میں ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ امت کے لیے تو 4 نکاح ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا اتنی عورتیں آپ کے نکاح میں؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ مجھ سے سوال کیا، میں ادھر گیا مجھے کہ میں دیکھا حل نہیں ملا۔ میں نے کہا دارالعلوم کے کسی بھی طالب علم سے تم اس کو پوچھو، صحیح جواب دیا نہیں؟ دارالعلوم کے کسی بھی طالب علم سے آپ اس کو پوچھ سکتے، وہ جواب دے دے گا، پتہ نہیں کس سے آپ نے پوچھا۔ بھائی حضرت کو تو اللہ نے اختیار دے دیا، چاہے جتنی رکھیے، جس کو چاہیے رکھیے، جس کو آپ چاہیں الگ کرنا چاہیں الگ کرو، آپ کو کیا، جتنی اپنی جانب ملانا چاہو اختیار، الگ کرنا چاہو تو اختیار۔ معلوم ہے نا مسئلہ؟ تو کہیں کا مسئلہ، اس لیے میں نے کہا کسی بھی طالب علم سے پوچھو گے
بتا دے گا. عجیب لوگ. وہ ایسی جگہ سے پوچھتے ہیں کہ جہاں مسئلے کا حل نہیں. ایک دفعہ میں ٹرین میں دلی جا رہا تھا دیوبند سے. وہ گاڑی آتی نا ہردوار سے. ہاں ہردوار سے آ رہی تھی. کون سی گاڑی تھی؟ تو اس میں وہ بیٹھے تھے ان کے غیر مسلموں کے بڑے بھگت، مگر تھے بااخلاق لوگ. وہ کہنے لگے جی آپ سے ہم کچھ معلوم کر لیں تو کوئی دقت تو نہیں، پریشانی تو نہیں؟ میں کہا نہیں، معلوم کر لو. کہ جی ہم بہت سی جگہوں پہ 786 لکھا رہے، یہ کیا ہے؟ میں کہا وہ حرفوں کے کچھ نمبر ہوتے ہیں، وہ 786 کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نمبر ہیں. کہنے لگے ہم بسم اللہ الرحمن نمبر. ہاں. اب ہم نے تو اتنے لوگوں سے پوچھ لیا، کسی نے بتایا ہی نہیں. میں کہا ہمارے یہاں تو کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھ لو. آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو گے بتا دے گا. آپ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا تو میں دیوبند آؤں گا. اب یہ تو مجھے معلوم نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ اللہ جانے. میں نے اسے بس اس نے بہت حیرت زدہ ہوا. اب وہ بیچارہ ہر دوار میں اسے کوئی ملا جی ملے گا، اس ملا جی کو کیا پتا 786. میں کہہ رہا ہمارے یہاں کے کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے سے پوچھ بتا دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ اعداد کے اعتبار سے حروف ابجد کے حساب سے 786 نمبر ہوتے ہیں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت کے خصائص کا ذکر چل رہا تھا، تو یہ بھی حضرت کے خصائص میں سے ہے. جہاں اور بہت سارے خصائص ہیں، جتنے چاہیں آپ اپنے نکاح میں رکھیں، جس کو رکھے ہوئے الگ کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار. وہ باپ باندھیں گے، رایا کے سامنے مسواک کرنے کا کیا حکم ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بہرحال ان دو آدمیوں نے کہا جو ساتھ میں تھے کہ جی ہمیں عمل دے دو. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، جو مانگے اس کو ہم نہیں دیتے، لیکن چلو تمہیں ہم بھیج دیتے ہیں. اور ان کو بھیج دیا یمن کی جانب. پھر ان کے پیچھے پیچھے حضرت معاذ ابن جبل کو بھی وہاں بھیجا. یہ واقعہ ہے. یعنی اس میں مسواک کے ساتھ ساتھ ذکر کس کا ہے؟ استعمال کا. استعمال وہی عمل، باب استفعال میں گیا. استعمال اس کے معنی ہوں گے عمل کو طلب کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں مسواک کے ساتھ اس حدیث میں ذکر ہے کہیں کا؟ استعمال کا. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی ہوگی، وہاں استعمال کے بجائے ذکر ہے کہیں کا؟ استحمال کا، سواری طلب. اس کو اس باب کے محققین نے، ائمہ نے، بعض نے تو کہہ دیا امام ابو داؤد کا وہم ہے. استعمال کے بجائے استحمال سے کر دیا. کسی نے کہا ابو داؤد نے اس کو بروایت مسدد بیان کیا ہے، کسی راوی کا وہم ہے.
کسی نے مصنف کی جانب ہی منسوب کیا ہے، بہرحال وہ ہے وہم۔ محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ ابو داؤد کی اس روایت میں وہم اور خطا اور غلطی ہے۔ مسواک کے ساتھ کسی بھی روایت صحیحہ میں استعمال کا ذکر نہیں ہے۔ استعمال کا ذکر بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اس میں مسواک کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی استعمال الگ سے ایک واقعہ ہے، تو صحیحین میں استعمال کا ذکر ہے مگر مسواک کے ذکر کے بغیر۔ وہاں مسواک کا مسئلہ نہیں، مسواک کا ذکر بھی، مسواک بھی ہو اور استعمال بھی۔ اس روایت کے اندر وہم بتایا گیا تو ابو داؤد کی اس روایت کو باتفاق محدثین وہم، خطا اور غلطی پر محمول کیا گیا۔ وہ استعمال نہیں، استعمال ہے۔ یہ روایت جو ہے امام نسائی کی، اس کی صحت پر تمام محدثین یہ ہے مسئلہ۔ کہیں کی آواز ہے پیچھے مکان والے، ٹھیک کہیں کا ذکر ہے یہاں استعمال کا۔ یہ روایت صحیحہ ہے، خطا سے، غلطی سے، وہم سے بالکل صاف۔ اور ابو داؤد کی اس روایت پر جس میں مسواک کے ذکر کے ساتھ بجائے استعمال کے استعمال کا مطلب ہے طلب الحمل، یعنی سواری لیے جانور مانگنا، وہ ہے استعمال، جو ابو داؤد میں آپ کے سامنے آئی ہوگی یا آ رہی ہوگی۔ وہ روایت باتفاق محدثین خطا، غلطی، وہم کے اوپر محمول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ السواک، سواک کبھی تو عمل کے معنی میں ہے، فعل کے معنی میں، یعنی مسواک کرنا، اور کبھی وہ لکڑی جو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ لکڑی، وہ آلہ، وہ لکڑی جو آپ نے دانتوں کی اور منہ کی صفائی کے لیے مقرر کی ہے، جس کو آپ مسواک کہتے ہیں، کبھی سواک کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ وَوَضَعَ سِوَاكَهُ عَلَى فُلَانٍ، اپنی مسواک کو فلاں پر رکھ دیا، تو یہاں سواک اس آلے کے معنی میں ہے، اور کبھی سواک مسواک کرنے کے معنی میں ہے۔ گفتگو سمجھ میں آئی؟ نسائی کی جو روایت ہے، یہ روایت استعمال والی، اس کے اوپر کسی محدث نے جرح نہیں کی، سب متفق تھے۔ ابو داؤد والی پر اتفاق خطا ہے، کسی نے مسدد کا وہم بتایا، کسی نے کا، بعض نے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی جانب ہی نسبت ٹھوک دی۔ لیکن بہرحال جس کی بھی چوک اور خطا ہو، ہے وہ وہم اور خطا۔ استعمال کے واقعے کو صحیحین میں بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر اس میں سواک کا ذکر نہیں ہے۔ سواک کا ذکر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ استعمال، ایسا نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم قاری صاحب سے کہیں کہ پڑھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ المستقيمين إلى الشيخ الإمام العالم الرباني وحدة
دیکھو حدیث کا ٹکڑا ہے، اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک۔ قاما جانتے ہی آپ، قام یقوم قوم، دیوالی کے موقع پر مٹھائی، مولانا مدارات کا مسئلہ اور ہے، مودت کا اور ہے، مودت مختص ہے، آپ کے ساتھ میں مدارات کے اندر عموم ہے، فیہ ما فیہ فتفکر۔ ابجد کے لحاظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد 786 کس طرح ہوتے ہیں، وہ نورانی قاعدے میں دیکھ لو، الف کے کتنے نمبر ہیں فلاں کے، اس کے آخر میں لکھا ہوا رہتا ہے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ ارے منہ سے بڑی لمبی ہو رہی بھائی۔ امام اعظم کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے تدوین فقہ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس میں ہر طرح شخص کو پوری طرح جرح کرنے کا حق تھا، تو امام اعظم و صاحبین بحث و مباحثہ کرتے ہوئے ایک ایسے مقام تک پہنچتے ہوں گے جہاں ایک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہوگی، ورنہ بحث کا فائدہ ہی نہیں، تو پھر دوسرے فریق نے واضح دلیل کے آنے کے بعد پوری طرح دوسرے کی رائے کو کیوں نہیں اپنایا کہ آج تک ائمہ ثلاثہ کے آراء کتب فقہ میں موجود ہیں۔ مولانا اللہ تعالیٰ اس بیچارے بچے کو مفتی بناوے اپنی رحمت سے، اور جب وہ مفتی بنے گا تو رسم المفتی میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مولانا امام ابو یوسف کے سامنے امام مالک نہیں بول سکتا، ان کی حیثیت کو دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ کے بعد ایک شہر میں، امام ابو یوسف نے پوچھا، امام صاحب جی کہ سجدہ سہو قبل السلام ہے یا بعد السلام؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کچھ زیادتی ہو جائے تو قبل السلام ہے، کچھ کمی ہو جائے تو بعد السلام ہے۔ اچھا، ابو یوسف نے فوراً کہا حضرت اگر ایک ہی نماز میں ایک جگہ کمی اور ایک جگہ زیادتی ہو جائے تو پریشان ہو گئے امام مالک رحمۃ اللہ۔ تو آپ کے سامنے وہ سب باتیں آئیں گی، ابھی شاید امام ابو یوسف کے مقام سے واقف نہیں ہے، وہ تو ان حضرات کا کمال دیکھیے، اتنے اونچے مقام پر فائز رہتے ہوئے امام شافعی کے استاد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے نا؟ امام محمد امام شافعی کے استاد، اور بلکہ وہ خود کہتے ہیں وَمَا صِرْتُ فَقِيًّا إِلَّا بِكُتُبِ محمد بن الحسن، اور جگہ جگہ آپ کو وہ ملیں گے امام ابو حنیفہ کی اور ان کے شاگردوں کی تعریف کرتے ہوئے۔ ان کا کلام منصور دیکھیے، کلام منظوم دیکھیے، اعِذْ ذِكْرَ نعمان لنا انا ذکرہ، لال پہ کسرہ ہے، زبر نہیں۔ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ تو اس کے بعد امام ابو حنیفہ بھی جانتے ہیں کہ میرے شاگرد مقام اجتہاد پر پورے فائز ہیں اور اپنے موقف پر ان کو باقی رہنے کا پورا پورا حق ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے اگر میری رائے صحیح حدیث کے خلاف نکلے کہیں دیوار پہ پھینک دینا، یہ بھی تو فرما رکھا تھا، سب وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ لے بھائی، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 786 سے بزمنا مراد وہ بدعت کہیں یا آپ اس کو مستحسن کہیں، وہ میں موضوع وہ نہیں کروں، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو کہا تھا یہ 786 جو لکھتے ہیں اسے کیا مراد ہے، اس کی مراد کو بتایا، وہ تو مسئلہ الگ ہے۔
وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لکھتے تھے۔ جہاں پر بھی آپ، وہ ایک الگ طریقہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے وہ، لیکن اعداد کا اس وقت میں بھی رواج تھا۔ تفسیر بیضاوی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اعداد کی جانب اشارہ، آپ نے کیا کچھ بھائی الف لام میم اتنے نمبر ہے، جب آپ نے کہا الف لام میم را وہ حیران نہ، یعنی اشارات ہیں وہاں پر بھی۔ تو یہ حروف ابجد کا حساب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے بھی مروج تھا، لیکن وہ طریقہ وہی ہے لکھنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے، برکت تبھی آئے گی۔ کیا سنت مؤکدہ کی جگہ قضائے عمری پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ مولانا ایک بات تو بتاؤ، اگر آپ کا ایک ضروری کام ہے اس کے بجائے آپ دوسرا کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ قضائے عمری تو آپ پر ویسے ہی اس کو قضا کرنا ضروری ہے، سنت کو کیوں چھوڑو؟ سنت بھی تو ہونی چاہیے، دونوں کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں کر دیں گے تو اجتماعی نقیضین ہو جائے گا۔ کیا میڈمات بیگمات کے لیے بھی مسواک سنت اور پسندیدہ ہے؟ کیا وہ حدیث نہیں آئی کیا ام المومنین کی آپ کے سامنے؟ حضرت مجھے کہتے تھے مسواک لے دھو کے رکھ دے، میں ابھی دھونے اور رکھنے سے پہلے مسواک کرتی، حضرت سبق اس کے بعد دھو کے رکھتی۔ اس سے معلوم نہیں ہوا؟ دادی کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کیا کوئی بھی چیز مسواک کے قائم ہونا؟ زبردستی کی بات نہیں، مسواک تو مسواک ہی ہے، وہ دوسری بات ہے۔ آپ نے ہدایہ شریف میں پڑھا ہوگا وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ، اور دستی آپ وہ لائیں گے تو دیکھو مسواک تو مسواک ہے۔ جماعت والے کہتے ہیں کسی نماز کو گشت کرنے کے بعد پڑھی جائے تو اس نماز کا ثواب، مولانا وہ اپنے کام کی ترغیب کے لیے تو آپ کو وہ کہیں بھائی یہ کار حسن کر کے پھر مسجد کے اندر آئیں گے تو ثواب بڑھے گا، تو اس میں کیا وہ ہے؟ دیکھو ایک چیز میں عموم ہے، لہذا اس عموم کے اندر کوئی بھی کار خیر آئے گا، لیکن آپ بالکل اسی خاص نام کے ساتھ کہیں گے دکھاؤ یہ حدیث کہاں ہے بخاری شریف میں اور حدیث کی اس کتاب میں، یہ تو مشکل ہے۔ البتہ عموم سے اس بیچارے استدلال کریں تو چھوڑیے گا، جماعت کے پیچھے کیوں پڑو بیچاروں کے، ان کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ حضور کے زمانے میں برش نہیں تھی تو اب برش آ گئی، تو اب درخت کی مسواک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو حضور کے زمانے میں یہ فوٹو نہیں تھا، لہذا کسی میڈم کا فوٹو آپ رکھ لیجئے، آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی فوٹو نہیں تھا، اب آ گئی فوٹو۔ ایسا استدلال نہیں کیا کرتے۔ یہ شریعت جو ہے رہتی دنیا تک کے واسطے، کچھ بھی تغیرات ہوتے رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، یہ پکڑ۔ حائضہ عورت کا بغرض علاج قرآن مجید پڑھنے یا سننے کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کوئی عورت پڑھے اور آپ سن رہے ہیں، استاد بن رہے ہیں اس کے، حالت حیض میں وہ خود سے پڑھے، اچھا یہ مقصد، یہ سائل کا مقصد ہوگا۔ اگر معلمہ ہے اور پڑھانے کی ضرورت ہے تو کاٹ کے کرے،
ہم دو ایسے کاٹے اس کو، ورنہ قرات جائز نہیں ہے. ہاں بطریق ورد اگر ہے تو ورد کا مسئلہ الگ ہے. اس ہار کا کیا حکم ہے جو آج کل دلہا کو پہنایا جاتا ہے؟ حکم یہی ہے کہ اس ہار کو پہننے سے ہار جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہار پہننے والا ہار جاتا ہے. اگر آپ کو جیتنا ہے تو ہار مت پہنیے. کیا منی آگے لکھ کر وہ کوئی انگلش کا لفظ آپ لکھ رہے ہیں. میں انگلش ملا جیوں کو نہیں آتی. کیا اچھا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب مولانا ان چکروں میں مت پڑو، بندے بن کر رہو، خدا مت بنو. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندہ بنایا ہے. یہ تو یہ آپ لوگوں کے کام میں ہے. بھائی اس کے وہ نہیں ہو رہا، کسی کی منی لے کے اس کے اندر ڈال دو انجیکشن کے ذریعے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی کے پاس چھوڑ دو 8 دن کے لیے. ہاں آپ کے علماء نے عدم جواب نہیں، اس کے جواز کی کوئی شکل نہیں نکلے. خیر. اذا قام من اللیل، جب حضرت رات میں کھڑے ہوتے یعنی سو کر جب آپ اٹھتے، یشوسو شاسا یشوسو شوسن، معنی اس کے دلکن رگڑنا. فاہو یہ آپ نے پڑھا ہوگا، نحمیر ہی سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. کیا؟ کلمات محذوفۃ الاعجاز. کچھ اس میں آئے اسماء ستہ مکبرہ میں، اخن، ابن، فمن. یہ سب کیا ہیں؟ ان کا لام کلمہ ختم. اس کو کہا کلمات محذوفۃ الاعجاز، یعنی ان کا پچھلا حصہ دبر کاٹ دی گئی. وہ لام کلمہ آخر میں ہے نا، لام کلمہ ختم، انہی میں سے ہے. فوہن تھا، کبھی فملک وہ اس کی جگہ میم آ جاتا، فیمن، 2 حرف رہ گئے. محذوفۃ الاعجاز میں سے ہے. ایسے ہی ابن ہے، ہنون ہے. اور کبھی میم بھی ختم، وہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے عین کلمہ، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے. اخو کا، اخا کا، اخی کا، ابو کا، ابا کا، ابی کا، فا کا، فی کا، فو کا. وہی ہے یہ فاہو اے فمہو. ملتے تھے اپنے منہ کو بالسواکی. یہاں سواک یہ عمل کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ لکڑی جو اس کام کے لیے مہیا اور تیار کی گئی ہے اس کے واسطے ہے. آپ ملتے تھے، رگڑتے تھے اپنے منہ کو. کہاں؟ کہیں سے؟ مسواک سے. منہ کا کون سا حصہ وہ آپ جانتے ہیں. کیا؟ اندر، دانت، زبان. اس کے اوپر باب قائم کیا، باب السواک اذا قام من اللیل، یعنی رات کو جب بھی آپ اٹھتے مسواک کرو. چلیے
عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسال وترك السواك على لسانه وهو يقول فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ یہاں باب باندھا کیف یستاک، مسواک کیسے کرے۔ حضرت آپ کے عمل میں چونکہ مسواک کرنے کے طریقے کا ذکر ہے، لہذا وہ باب اس کے اوپر باندھا، یہ طریقہ ہے مسواک کا، بعض نے نہیں کرو۔ اب میں نے جب کہا زبان پر بھی اس کو استعمال کرے تو ادھر سے ہنسی کی آواز شروع ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا شاید میں مذاق کر رہا ہوں۔ ارے بھائی مذاق کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو خدمت کرنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے یہی ترجمہ کیا، وَهُوَ يَسْتَاكُ، حالانکہ حضرت مسواک کر رہے تھے، وَطَرْفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، اور مسواک کا کنارہ، طرفن کے معنی کنارہ، آپ کی زبان مبارک پر تھا۔ جب زبان کے اوپر مسواک چلے گی اور قدرے کچھ اندر کو جب پہنچے گی تو قدرتی طور سے، فطری طور سے آواز آنی شروع ہوگی۔ آواز کیا؟ اب وہ سننے والے پر ہے، کیا سمجھ کر وہ اس کو کر رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آواز ایک نے کچھ سمجھا، دوسرے نے کچھ سمجھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے جو حدیثیں حج سے متعلق آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس سے پہلے جو حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے احرام کہاں باندھا؟ کوئی کہہ رہا وہاں، کوئی کہہ رہا بیضا پر، کوئی کہہ رہا ہے سب۔ آپ نے تلبیہ کہاں کہا؟ کوئی کہہ رہا ہے مسجد وہاں ذوالحلیفہ پر، اور کوئی۔ بات کیا ہے؟ جس نے جہاں پر پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے تلبیہ سنا، اس نے سوچا بھئی یہی ہے، تو لہذا مختلف، کوئی وہاں کہہ رہا ہے، کوئی وہاں کہہ رہا ہے، کوئی وہاں کہہ رہا ہے، وہاں سے آغاز فرمایا۔ جن کتابوں میں گزر چکی ہو اس سے پہلے، آپ کو یاد آ رہی ہوں گی باتیں، مختلف انداز اختیار کیا گیا ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کسی کو آسان کرنے کے لیے دوسرے الفاظ میں کہہ دوں، ایک ٹیم تھی نابینا لوگوں کی، کئی سارے تھے، آپس میں دوستی تھی۔ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ بھی آج تک ہاتھی نہیں دیکھا، آج ہاتھی دیکھنے چلیں گے۔ ہاتھی دیکھنے جا رہے ہیں، کون؟ اب پہنچ گئے، وہ ہاتھی دیکھنے آئے کہ ٹھیک، اب آنکھ تو کام نہیں کر رہی، آنکھ تو ہے نہیں، تو ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس نے دکھانے والے نے دم پکڑا دی اس کے ہاتھ میں، یہ ہے جی ٹھیک، اچھا یہی ہے ہاتھی؟ اکھان ایک کے ہاتھ میں پکڑا دیا سونڈ کہ یہ ہے ہاتھی، ایک کو ہاتھ رکھ دیا اس کے کان پر، اس نے دیکھا ہاتھ پھیر کے کان، یہ ہے ہاتھی کہ ہاں جی۔ ایک کے ہاتھ میں اس کے پیر تھما دے کے دیکھ، وہ دیکھ رہا ہے یہ ہاتھی ہے کہ ہاں۔ ایک لمبے قد کا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی پشت پہ رکھ دیا، اب وہ ہاتھ میں یہی ہاتھی کہ ہاں، دیکھ کے چلے گئے۔
ایک سے پوچھا ہاں بھائی ہاتھی دیکھ کے آیا کیا کیسا ہوتا ہے؟ ارے ایسی ہو لاٹھی جیسی لیکن اس میں وہ ہے لچک۔ اچھا۔ دوسرے سے پوچھا ہاتھی دیکھا کہ ہاں کیسا ہوتا ہے؟ وہ پہلے گھروں میں وہ ہوتا تھا موسل، جس سے وہ یہ گھر ہی میں جیسے وہ ہوتے ہیں نا چاول جس سے نکلتے ہیں، وہ اس کو گھر ہی میں اوکھلی میں ڈال کے اوپر سے موسل سے بجاتے تھے، وہ اس کا جو وہ ہے بھوسا وغیرہ وہ اس سے الگ ہو جاتا تھا، چاول نکل کے باہر آ جاتا تھا۔ بہت کرتی تھی عورتیں، ہر گھر میں اوکھلی ہوتی تھی، موسل بھی وہ کہ ایسا ہو بھائی ہاتھی جیسے موسل۔ اور جس کا ہاتھ رکھا گیا تھا کان پر، اس سے پوچھا ہاتھی دیکھا کہ ہاں جی کیسا ہوتا ہے؟ جیسے چھاج، وہ گلے کو پچھوڑنے کے لیے وہ ایک آلہ ہوتا ہے نا، چھاج اس کو بولتے ہیں، کہ چھاج جیسا ہے۔ اور دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی ہاتھی دیکھا کہ ہاں کیسا ہو؟ جیسے ہمارے گھر کا ستون تھملا ایسا ہو ہاتھی۔ آخر والے سے پوچھا ہاتھی دیکھا کہ ہاں کیسا ہو؟ جیسے تخت۔ غلط کوئی نہیں بول رہا، اپنے اپنے حساب سے ہر آدمی بول رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی اس کو کہتا ہے آ سے تعبیر کر رہا ہے، کوئی آ سے تعبیر کر رہا ہے، کوئی او سے تعبیر کر رہا ہے، کوئی او۔ ایک آواز آتی ہے۔ اور مسواک کا کنارہ آپ کی زبان مبارک پر تھا، وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ کہہ رہے تھے۔ مطلب یہ آپ کا وہ ارشاد گرامی نہیں ہے کہ آپ کا مقصد کچھ کہنا ہو، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یعنی کہہ نہیں رہے، لیکن مسواک کرنے سے جو ایک آواز آ رہی ہے وہ اس طرح کی ہے جیسے کوئی بولنے والا بول رہا ہو، کیا اسی کو مختلف روایتوں میں، مختلف کتابوں میں، مختلف کلمات اور اس کے ساتھ میں تعبیر کسی نے اس حمزہ کو اٹھا کے پہلے رکھ دیا، یہ تو ایک ترجمانی ہے، بس وہ ایک صوت محض ہے جسے آپ جانتے ہیں، جب آپ رکھو گے وہاں اور استعمال کرو گے مسواک کو، اس کا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ چلیے یہ واقعہ تو میں نے نقل کیا آپ کے سامنے، اسی حساب سے انہوں نے باب منعقد کیا، هل یستاک الامام بحضرت رعیتہ، کیا امام وقت اپنی رعایا کے سامنے مسواک کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق جو حکم ہے وہ بھی میں نے عرض کیا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اقبلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ومعی رجلان من الاشعریین، اور میرے ساتھ دو آدمی تھے قبیلہ اشعر کے، اسی قبیلے کو
اشعریین بھی بول دیتے ہیں، یعنی قبیلے اشعر کے لوگ۔ یہ قبیلے اشعر یمن کا قبیلہ ہے۔ وہ 2 آدمی تھے میرے ساتھ میں، احدہما ان یمینی، ان میں سے ایک میری داہنی سمت میں تھا، والآخر ان یساری، اور دوسرا اشعری میری بائیں سمت میں تھا۔ ہم حضرت کے پاس آئے، ایک میرے دائیں ایک میرے بائیں۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق، اس حال میں ہم پہنچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ فَكِلَاهُمَا يَسْأَلُ الْعَمَلَ، پس ان دونوں میں سے ہر ایک نے سوال کیا عمل کا، اور میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں بھی اسی قبیلے کا ہوں، ایک داہنی جانب ایک بائیں جانب۔ مجھے یہ نہیں بتایا کہ ہم حضرت کی خدمت میں اس مقصد سے جا رہے ہیں، ہماری یہ غرض ہے۔ آئے امام تو یہ سمجھ رہے ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سمجھے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری واقف ہے، مشورے کے بعد حاضر ہو رہے ہیں۔ قلت، یہ خلجان ہو سکتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا حضرت جی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر کے بھیجا ہے، انہیں کیا کام ہے اور یہ آپ سے عمل کا مطالبہ کریں گے؟ انہوں نے مجھ کو بالکل باخبر نہیں کیا۔ کیوں؟ ابو موسیٰ اشعری تو حاضر ہونے والے لوگوں میں سے تھے، اور جو حاضر ہونے والے ہوں گے وہ مزاج کو زیادہ سمجھیں گے دوسروں کے مقابلے پر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو مزاج نبوت کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر کے بعد جو مزاج نبوت کو سمجھتے ہیں، دوسرے حضرات اس انداز کے نہیں ملیں گے۔ وقس علی ھذا والذی بعثک نبیا بالحق، قسم اس ذات کی کہ جس نے مبعوث فرمایا ہے آپ کو نبی برحق بنا کر، یعنی آپ کی بعثت نبی بنا کر حق کے ساتھ، جس ذات نے اس صفت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا رسالت حقہ کے ساتھ، اس ذات کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ما اطلعانی اے ما اخبرانی، ان دونوں نے مجھ کو باخبر نہیں کیا، بتایا نہیں، اطلاع نہیں دی، علی ما فی انفسہما، مجھے باخبر نہیں کیا اس بات پر جو ان کے نفس میں، جو ان کے دل میں ہے، ان کے جی میں کیا مقصد ہے مجھے نہیں بتایا، نہ انہوں نے بتایا وما شعرت انہما یطلبان العمل، اور نہ انہوں نے بتایا، نہ میں ادراک کر سکا اس کا، مجھے اس کا شعور بھی نہیں ہوا کہ یہ جا کر یوں کہیں گے ہمیں کوئی کام دے دو۔ اگر یہ مجھے بتاتے میں کہتا ان سے کہ یہ حضرت کی عادت شریفہ نہیں ہے کہ بھائی مانگو اور عامل حضرت خود سے، جس کو آؤ ادھر چلو وہاں کے قاضی بن کر، حضرت خود سے بھیج کے چلو وہاں کے حاکم بن کر، اور وما شعرت انہما یطلبان العمل، اور نہیں پہچان سکا میں، نہیں سمجھ سکا میں کہ یہ دونوں طلب کریں گے عمل کو، کہ ہم کو عامل بنا دیا جائے۔ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، قلصت کے اندر ضمیر ہیہ ہے جس کا مرجع ہے شفت، شفت کے معنی ہونٹ۔ حضرت ان کی بات سن کے ایسے یہاں مسواک رکھی
تو جب یہاں رکھے گی تو آپ دیکھیں گے کچھ حصہ اوپر کو اٹھے گا. یہ مطلب یہ ان کی بات کو غور سے سن رہے ہیں، اس کیفیت کو پیش کر رہے ہیں. پس گویا کہ یعنی مجھے ایسا مستحضر ہے یہ واقعہ. ابو موسیٰ شریف کہہ رہے ہیں کہ حضرت جو مسواک کر رہے تھے، یہاں جو آپ نے رکھی مسواک کو، تو حضرت کے ہونٹ مبارک کی جو کیفیت متغیر ہوئی، تھوڑا اوپر کو اٹھا، وہ سب نقشہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. پس گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی جانب آپ کے ہونٹ کے نیچے قَلَصَتْ، کہ وہ ہونٹ تھوڑا اوپر کو اٹھ گیا. جب رکھی جائے گی تو چونکہ ایک چیز جو پڑے گی تو کچھ فرق پڑتا ہے، بدن کے کسی حصے پہ کوئی چیز رکھیں گے فرق پڑے گا، تو وہاں پر رکھیں گے تو وہاں فرق پڑے، تو لہذا اوپر کو اٹھا ہوا محسوس ہوتا. وہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں. بعض دفعہ صحابی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے جس وقت جس کیفیت پر تھے دیکھنے کے وقت میں، تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے مجھے پورا واقعہ پورا مستحضر ہے. جو بھی کیفیت ہوتی ہو بیان کرتے ہیں ایسے دیکھ رہا ہوں. فقال، ان دونوں قبیلہ اشعر کے لوگوں کی بات سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ یہاں راوی کو شک ہو رہا ہے، لا فرمایا یا لن فرمایا. لا اور لن میں شک ہے. کیا تو فرمایا لا نستعین، لن نستعین، یہ شک ہو رہا ہے راوی کو. انا آگے لا ہے یا لن ہے، او جو آ رہا ہے نا یہ لا اور لن کے بیچ میں ہے، اس میں تردد ہو رہا ہے کہ ہم مدد طلب نہیں کرتے عمل کے اوپر اس آدمی سے جو کہ عمل کا ارادہ کرے. جو خود مانگنے کے لیے آ جائے کہ مجھے عامل بنا دو، ہم ایسے آدمی کے حوالے عمل نہیں کرتے. ہم اس کے حوالے کرتے ہیں جو اس کا طالب نہ ہو، اس کا سائل نہ ہو، اسے دی جائے تاکہ وہ اخلاص سے اور دیانت سے اور محنت سے اور پوری جانفشانی اور جد و جہد سے کام کرے، جیسا کہ اکابر نے کیا ہے. کہتے ہیں حضرت عمر اپنے دور خلافت میں اپنے ایک گورنر کے یہاں گئے. اطلاع تھی ان کو آ رہے ہیں. جب شہر میں گھسنے کا وقت آیا تو استقبال کے لیے آئے گورنر صاحب. ان کے ٹھہرنے کا انتظام کیا، لیکن جو ہی ملاقات ہوئی امیر المومنین سے، انہوں نے کہا آپ کے گھر چلیں گے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں حضرت عمر آپ کے گھر چلیں گے. انہوں نے کہا حضرت آپ کے قیام کا بندوبست الگ سے کر رکھا ہے کہ نہیں تمہارے گھر چلیں گے. تو کہنے لگے حضرت میرے گھر جا کے علاوہ رونے کے کچھ آپ نہیں پائیں، آپ کے گھر چلیں گے. ٹھیک ہے، امیر المومنین نے گئے گورنر ہاؤس میں. وہاں لوٹا ایک مسلح، اور اس کے علاوہ کچھ تو ہے نہیں، وہاں خالی پڑا ہے. جب یہ منظر دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو رو پڑے. کہنے لگے ابو عبیدہ
ہم سب بدل گئے، دنیا کے حالات نے ہم سب کو بدل ڈالا علاوہ تمہارے۔ لیکن حضرت امیر المومنین تو حضرت امیر المومنین تھے، یعنی گویا کہ ان کی تعریف کرنا مقصد ہے، امیر المومنین تو امیر المومنین، اور ان کی شان تو الگ ہے۔ تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ لوگ تھے کام کرنے والے، جنہوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی مدد کی۔ یہ گورنر ہاؤس میں کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا لا نستعین علی العمل من ارادہ، بھائی مانگنے والوں کو ہم نہیں دیتے، آ کے کہہ رہے ہیں مجھے دے دو، مجھے کام، لیکن بہرحال ولیکن اذهب انت، لیکن جاؤ تو، فبعثہ علی الیمن، پس اس کو بھیج دیا یمن کی جانب، ثم اردفہ معاذ بن جبل، پھر ان کے پیچھے بھیجا معاذ ابن جبل، انہیں بھی یہ بھی ساتھ ان کو بھی بھیج دیا، ردیف بنا دیا ان کا معاذ ابن جبل کو، جاؤ تم بھی جاؤ، اسے بھی لے جاؤ۔ بہرحال اس کے اندر یہ آیا تھا کہ حضرت مسواک، یہ ایک مسئلہ آیا، امام وقت کا رعایا کے سامنے مسواک کرنا، اگر امام ایسا ہو لا باس، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اپنی حیثیت عرفیہ سے گرنے کے مسئلے کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب وہ بات بھی کرے گا، اور عام طور سے آج جو حاکم کے پاس لوگ آتے ہیں وہ فقط باتیں ہی بناتے ہیں، وہ جو بول رہے ہیں اندر بھی وہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ عام طور سے عدم تطابق کا مسئلہ رہتا ہے۔ پہلے جو حضرات تھے وہاں زبان اور دل میں تطابق رہتا تھا۔ پلیٹوں پر وہ اکثر دوستی کی دھونس دیتے ہیں، جو موقع پا کے عزت آبرو سب لوٹ لیتے ہیں، اب تو ایسا مسئلہ ہے۔ بہرحال اپنی حیثیت عرفیہ کو سبھی آدمیوں کو چاہیے ملحوظ رکھیں، اور کسی کو کوئی تقدر اور انقباض ان کی جانب سے نہ ہو پائے۔ چلیے باقی جو ہیں یہ کل تو جمعرات ہے، پرسوں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، رکھ لیجیے، جب ختم ہو بیچ میں ہوتی تو ٹھیک ہے۔